السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اخلاق سیریز کا ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ ہے جی عفو درگزر۔ جی، عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا، انتقام نہ لینا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اوپر اوپر سے معاف کر دیا اور دل میں آپ نے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اوپر اوپر سے معاف نہیں کرنا، دل سے معاف کر دینا ہے، دل سے چیزیں مٹا دینی ہے، سزا بھی نہیں دینی کسی کو، بدلہ بھی نہیں لینا، اپنے انتقام بھی نہیں لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے، کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے اپنانی، ہے نا، یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے تو غلطی کی ہے، اب اس کو بھگتنی تو پڑے گی، اور ہم اس کی غلطی کے باوجود بھی اس کو معافی کیوں دیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ تو ہم نے جاہلوں سے کرنا ہے کنارہ، یعنی بحث و مباحثوں میں ہم نے نہیں پڑھنا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہمیں یہاں مل رہی ہیں اس آیت میں۔ اب کون ہے ہم؟ اگر ہم نے متقی بننا ہے تو پھر ہمیں تو اپنے غصے کو پینا پڑے گا، اور ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، اور ہدایت تو صرف متقین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ھدی للمتقین۔ تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو پھر ہمیں متقی بننا پڑے گا، اور اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی ذرا سوچیں، جن گھروں میں یا جن رشتوں میں لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سب رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ بکھر جاتے ہیں، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے بغیر بڑی اچھی زندگی گزار لیں گے، لیکن نہیں گزار سکتے۔ ہمیں رشتے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں، یہ رشتے ہمارا رزق ہیں۔ اگر ہمیں جیسے رزق نہیں ملتا نا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، بالکل ایسی۔ اگر یہ رشتے ہم سے چھن جائیں گے تو پھر ہماری لائف جو ہے نا وہ ڈپریس ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی غم ہے نا تو آپ اپنا غم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یقیناً شیئر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بھی تو بنائے ہیں نا، ہماری ماں، ہماری کوئی ایک بہن، ہمارا کوئی ایک بھائی تو ہوگا نا جس سے ہم مشورہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلہ بنانا ہوتا ہے نا ہمیں مشورہ دلوانے کے لیے، تو اس لیے انسانوں کی ضرورت تو آس پاس پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے تو آپ اپنوں سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے آپ کو اللہ کا مشورہ مل جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے غموں میں، اور میں کہتی ہوں خوشی میں تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم سب کو دکھائیں کہ ہم خوش ہیں۔ اگر آپ کے گھر شادی ہے یا کوئی بھی اچھی، آپ کے بچے پاس ہوئے ہیں، اچھی پوزیشن انہوں نے لی ہے، یا آپ نے نیو ڈریس بنوایا ہے، واٹ ایور آپ کچھ بھی کریں، آپ کو ہوتا ہے کہ اب مجھے لوگ دیکھیں، اب میرے رشتہ دار دیکھیں کہ میں کتنی خوش ہوں۔ تو اگر آپ کے رشتہ دار ہوں گے تو پھر آپ ان کو دکھا پائیں گے، اور پھر ہی آپ اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹ سکیں گے۔ تو خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اور کس سے بانٹنی ہے؟ رشتہ داروں سے۔ اس کے لیے آپ کے رشتے ناطے ہونے ضروری ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو رشتے ناطے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں بخش دوں؟ اگر چاہتے ہو تو پھر تم بھی لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو، دل سے ساری چیزیں نکال دو، نہ بدلے کی تمنا ہو، نہ انتقام کی، کچھ بھی نہیں، صرف معاف کرنا ہے، دل سے سب کچھ مٹا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب نہ لینا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کرنا۔ ہم تو یہاں تک دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حساب بھی نہ ہو،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بخش دیں، معاف کر دیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا، اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو لوگوں کو معاف کر کے نا ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جو کہتے ہیں مینٹل سٹریس اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں، ہم انزائٹی سے بچ رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی کو معاف کریں گے نا، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ معاف نہیں کرتے تو ایک عجیب سا چڑچڑاپن اور ایک غصہ آپ کے اپنے ہی دل میں چلتا رہتا ہے اور آپ اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سوچوں سے نکلنا ہے نا تو جلدی سے کسی کو معاف کر دیں اور اس کے بعد کوئی پروڈکٹیو کام کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ آپ کو وہ سوچ بار بار نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، 3 دفعہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں، یعنی اگر وہ راضی ہو جائیں گے نا تو پھر ان کو معاف کر دینا۔ تو ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو خدا را اپنے دلوں میں اگر کسی کے لیے بھی کوئی بھی آپ کے دل میں کوئی چبھن ہے، کوئی گلا شکوہ ہے تو پلیز اس کو ختم کر دیں، اس کو آج کے آج ہی ختم کر دیں۔ رمضان مبارک کا پاک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھا جائے نا تو تعلقات خراب ہونے کی بنیادی کیا وجوہات ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ساری جو وجوہات نا ان کو اکٹھا کر دیا، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اتنی پیاری حدیث میں سے کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ ایک دعا مانگتے ہیں، صبح شام کے اذکار جب ہم پڑھتے ہیں، امید ہے ساری بہنیں پڑھتی ہوں گی، اور جو نہیں پڑھتی تو وہ اس دعا کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا طالب ہوں۔ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں اور ہمیں عافیت میں رکھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کو معاف کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے؟ تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے نا ہم نے اس کو جڑ سے اکھیڑ دینا انشاءاللہ اس رمضان میں۔ اور معاف کرنے کے فوائد کے بارے میں آپ ذرا سوچیں، جو بھی احادیث آپ کو بتائی گئی ہیں ان احادیث کو اپنے مائنڈ میں اس ٹائم لے کر آئیں، تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ عز و جل ہم دوسروں کو معاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ضرور سوچیں کہ میں نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کو نا میں نے دل میں سنبھال کے نہیں رکھنا، میں نے اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایکسٹرا ڈیٹا ہو جاتا ہے نا، ہم فوری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جن کی ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس تو ان فضول گلوں شکووں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔